بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اچھا، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر سائل جو ہے، مانگنے والا جو ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے تو اسے اچھی بات کہنی چاہیے، خوش خلقی سے جواب دینا چاہیے، ایسا جواب دینا چاہیے جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال کرنے میں اصرار کر رہے یا زبان درازی کرے تو کوشش کریں کہ اسے درگزر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے برعکس کسی کو صدقہ دیا جائے اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی پر بار بار احسان جتلایا جائے، اس کو احسان جتلا کر اس کو تکلیف دی جائے، اس کو بار بار احساس دلایا جائے کہ تم تو نادار تھے، تم مفلس تھے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ سائل کو کچھ نہ دو۔ صدقہ کر کے احسان جتلانے کی ممانعت کے بارے میں کئی احادیث ملتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنے سودے کی جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آ جاتی ہے 264۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ مومنو، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف ریاکاری کے جذبہ کے تحت اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ریاکار جو ہوتا ہے وہ بظاہر تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صدقہ جو ہے وہ اس مٹی کی طرح ہوتا ہے جو کسی صاف چٹان پر جمی ہوئی ہو، اور دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھے کہ یہ قابل کاشت ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہو تو وہ تمام مٹی جو ہے وہ دھل جائے اور وہ صرف چٹان کی چٹان باقی رہ جائے۔ اسی طرح ریاکار جو ہیں ان کے عمل جو ہیں وہ عمل تو کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں اجر ملے گا، لیکن ان کا صحیفہ اعمال سے جو ہے وہ مٹ جائیں گے اور وہ ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، اور انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا جنزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے روز اس کی ذلت سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کے بدلے میں اس کی ذلت کو آشکار کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جسے اللہ نے ہر قسم کا مال دیا ہوگا۔ وہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ اسے اپنی تمام نعمتیں دکھائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ فرمائے گا تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا ایسی کوئی مت جس میں خرچ کرنا تجھ کو پسند تھا، میں نے نہیں چھوڑی کہ اس میں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو تجھے سخی کہا گیا، پھر حکم دیا جائے گا
اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے۔ یعنی کہ ریاکاری کا اتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ یہ سوچ کے کوئی بھی عمل کریں کہ ہمیں لوگ ہمارے بارے میں اچھا کہیں گے، اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 265۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر زور کا مینا پڑے تو دگنا پھل لائے، پھر اگر مینا نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب پہلے ہمیں ریاکاروں کا بتایا گیا، اب اس کے بعد مخلص مومنوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مخلص مومنوں کی مثال ایسی ہے کہ جو لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا وافر اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب ان کی خرچ کرنے کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ اس باغ کی سی ہے جو کسی پر فضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر بارش ہوتی ہے تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل دے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، ہلکی بارش ہو یا پھر شبنم ہی ہو تو وہ کافی ہے۔ اسی طرح جو بااخلاص مومن ہوتے ہیں، ان کا صدقہ اور انفاق جو ہوتا ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ سیدنا عطی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ دے کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ صدقہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آدھی کھجور تم کچھ نہیں دے سکتے، تم بہت مالدار نہیں ہو، تو آدھی کھجور کا صدقہ دے کر بھی تم آگ سے بچ سکتے ہو۔ آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بھرپور حصہ لیں، صدقات خیرات کر کے اللہ کی راہ میں دیں، خالص اللہ کی راہ میں دیں، جتنا آپ کی حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں دیں۔ آخری عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی صدقات قبول فرمائے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قیامت کے دن جس نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ اس کے سامنے آئیں گے، اور صدقہ کرنے والا جو ہے وہ اپنے اس کے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یعنی کہ اتنے کڑے حالات ہوں گے تو سایہ کس کا ہوگا؟ صدقے کا سایہ ہوگا۔ اور پھر آتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم جو کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو یا خالص اس کے لیے کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ آج کے لیسن کا ہم یہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔